السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کے ہمارے حالات اور ہمارے ساتھ ہمارے ارباب اختیارات کی مہربانیاں دیکھتے ہوئے دل بڑا پریشان تھا، اور پتہ نہیں کیوں ہلاکو خان کا جو ہے نا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے مہربان ہمارے ساتھ اس قدر مہربان ہیں، عوام کے غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ کیا کہنے۔ مطلب عوام کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، مزدور طبقہ بیچارہ پس گیا، اور عام عوام کا برا حال ہے۔ جو 25-30 ہزار روپیہ مہینہ کمانے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی تو اللہ جانے کیسے بھائی گزرتی ہے۔ تو خیر میرا بھی تعلق متوسط لوگوں سے ہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، جیسے کہ تیسے کر کے نظام چلا رہا ہوں۔ تو آپ کو ایک واقعہ سنانا تھا، اور یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے ارباب اختیار کے ان فرمودات کو سن کر کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی عوام کا بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے، اور ہم اس غم میں گھلے جا رہے ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح عوام اور ملک میں آسانی پیدا ہو عام آدمی کے لیے۔ تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیسے ہمارے لیے بہتری سوچ رہے ہیں۔ محلوں میں رہنے والے، فارچون پر پھرنے والے، جنہوں نے تھل کی گرمی نہیں دیکھی اور تھر کی پیاس نہیں دیکھی، اور کیا کہیں۔ بس ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید اس سے آپ کو میرے اندر کے جو جذبات ہیں وہ سمجھ آ جائیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہلاکو خان سے کسی نے پوچھا، جناب آپ کو کبھی زندگی میں ترس آیا ہے، کسی پر آپ نے رحم کیا ہے؟ تو پہلے تو غصے سے، روب سے، جلال سے بولا کہ بکواس بند کرو، ماں بدولت پیدا ہی غصے کی حالت میں ہوئے تھے۔ تو اس کا کوئی قریبی آدمی تھا، کوئی دوست تھا، تو اور تو کوئی ہوتا تو سہم جاتا، وہ یقیناً اس کے ساتھ زیادہ فری ہوگا۔ تو اس نے پھر بھی ضد کی اور منت کی اور عاجزانہ درخواست کی کہ جناب غور تو فرمائیں، آخر کبھی نہ کبھی تو آپ کو کسی پر ترس آیا ہی ہوگا، آپ انسان ہو، آپ میں دل ہے، جسم ہے، گوشت پوست کے ہماری طرح کے انسان ہو، تو یہ بھی انسانی فطرت میں ہے، کبھی نہ کبھی اس کو ترس آ ہی جاتا ہے، تو آپ کو بھی ترس ضرور آیا ہوگا، تو غور کریں، کبھی کوئی یاد پڑتا ہے آپ کو؟ تو ہلاکو خان نے تھوڑی دیر سوچ کے نے پھر کہا، ہاں یار، ایک دفعہ مجھے بڑا ترس آیا تھا۔ تو اس نے کہا، حیرت سے پوچھا، جناب وہ کون سا دن تھا اور کیا واقعہ ہے، مجھے بھی بتائیں۔ تو ہلاکو خان نے اسے بتایا کہ یار میں ایک دفعہ جنگل میں جا رہا تھا اپنے گھوڑے پہ، تو ساتھیوں سے الگ ہو گیا، میرے ساتھی کہیں اور چلے گئے اور میں شکار کرتے کرتے کہیں اور بھٹک گیا۔ تو کچھ دور جا کے مجھے احساس ہوا کہ میرے گھوڑے کو پیاس لگ رہی ہے۔ میں نے کہا چلو، گھوڑے کو میں نے اس کو جو تھی راسیں جس سے وہ گھوڑے کو گائیڈ کرتے ہیں، تو میں نے اسے ڈھیلا چھوڑ دیا، بھی یہ اپنی مرضی سے چلتا رہے، یقیناً اسے خود ہی پانی مل جائے گا، کیونکہ جانوروں میں یہ سونگھنے کی اس طرح زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے ان کی سمجھ اس طرح بنائی ہوئی ہے کہ وہ اپنے مطلب کی چیز جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں، خوراک ہو یا پانی ہو۔ تو میرا گھوڑا ایک طرف کو چل دیا، تھوڑا دور گیا تو آگے جو ہے نا ایک
तालाब था, उस पर एक बुढ़िया ना अपने बच्चे को नहला रही थी। तो मेरा घोड़ा भी उस तालाब के करीब गया और उस बुढ़िया के करीब जाके पानी पीने लगा। तो बुढ़िया ने जैसे ही ऊपर देखा ना, तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो वो अपना बच्चा छोड़ के भाग गई। तो मुझे उस बुढ़िया पर बड़ा तरस आया कि वो बच्चा, मेरा इतना रोब है कि वो बच्चा छोड़ के भी भाग गई है यहाँ से। तो मुझे उस भागती हुई बुढ़िया पर बड़ा तरस आया। तो मैंने अपना नेज़ा निकाला, उसकी अन्नी पर, नोक पर उस बच्चे को उठाया, मतलब नेज़ा उस बच्चे को मारा और उस नेज़े पर उस बच्चे को उठाया और घोड़ा उस बुढ़िया के पीछे दौड़ाया और उसको जाके मिला और कहा कि ये अपना बच्चा ले जा। तो वो जो वज़ीर था वो बेहोश हो गया, जनाब की इतनी ज़्यादा वो रहमदिली देखकर। तो आगे आप ख़ुद समझदार हैं कि हमारे मेहरबान हम पर मज़ीद कैसी रहमदिली कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। और फिर इनको कब हम पर तरस आएगा, और जब तरस आएगा तो हमारा हाल क्या होगा। वो हलाकू खान के अन्नी पर उठाए हुए उस बच्चे की तरह कि हम न बुढ़िया के काबुल होंगे, न हमारी अपनी दुनिया रहेगी। जज़ाकल्लाह। समझ आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई तो माफ़ कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।